اعلان کرنے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ ریبیٹ سکیمز تقریباً ایک دہائی کے بعد تبدیل کی جا رہی ہیں اور ریبیٹ کلیم کو آسان تر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی فری خام مال۔ گزشتہ سال اس حکومت نے کسٹم ٹیرف کی اصلاحات کی ایک جامع مشق کا آغاز کیا اور خام مال پر مشتمل 1600 سے زیادہ ٹیرف لائنوں کی کسٹم ڈیوٹی کو سے مستثنیٰ قرار دیا۔ صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے۔ ان اشیاء کی فہرست میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربڑ، کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں۔ ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں، جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے۔ 2000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں کمی ہے۔ خام مال اور ثانوی اشیاء پر مشتمل 200 ٹیرف لائنز پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ان اشیاء کی فہرست میں ربڑ، گھریلو اشیاء، خام مال وغیرہ شامل ہے۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افزائی۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رولڈ کوئلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے پائپ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، بوائلرز وغیرہ کی صنعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اسمگلنگ کی ہوشناس شکنی کے لیے تجاویز۔ ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبیٹو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ اس پالیسی سے درآمدات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں اسمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آ گئیں۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلا کپڑے، سینیٹری ویئر، الیکٹروڈز، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے۔ معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد۔ پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس، پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ بچوں کی غذائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو و نما کا رکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈز میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ کسٹمز اتھارٹی کے اختیارات میں کمی۔ اسمگلنگ کی سزاؤں کو عقلی اور جامع بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے اسمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں۔ کسٹمز کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریے کو کسٹمز قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقہ کار کے اہم مطابق ہے۔ سیلز ٹیکس اور FED۔ غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط۔ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں لایا جائے۔ تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع۔ وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازاں فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا۔ کرونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کے پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 11ویں شیڈیول کو بہتر بنانا۔
سیلز ٹیکس رجیم کے مؤثر اطلاق کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 11واں شیڈول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر رجسٹرڈ یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئرز سے ٹیکس وصولی یا مشت کی جا سکے۔ اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا۔ درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر FED کی شرح میں اضافہ۔ درآمدی سگریٹس، بیٹری، سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر FED کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تمباکو کے متبادل اور سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ فلٹر راڈز پر عائد FED۔ فلٹر راڈ سگریٹس کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے۔ فلٹر راڈز پر FED کی موجودہ شرح 0.75 روپے فی فلٹر ہے۔ تمباکو نوشوں میں کمی اور ٹیکس مینجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاق کو بہتر بنوانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ موجودہ شرح کو بڑھا کر 1 روپے فی کلو گرام کیا جائے۔ انرجی ڈرنکس، کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ FED کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ قابل توجہ ہے کہ ایریٹڈ ڈرنکس پر پہلے ہی 13% FED نافذ ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ پر FED کا نفاذ۔ مقامی اور درآمدی گاڑیوں اور SUVs پر FED کا سٹرکچر پہلے سے موجود ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ، جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور اسٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ پوٹیشیم کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ۔ پوٹیشیم کلوریٹ کی درآمدی اور مقامی فراہمی پر 17% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 70 روپے فی کلو گرام بھی اضافی وصول کیا جاتا ہے۔ ماچس بنانے والوں کی صنعت کی سفارش پر یہ شرح 70 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 80 روپے فی کلو گرام کیا جا رہا ہے۔ یہ شرح وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درآمد اور ان کی فراہمی پر لاگو نہیں ہوگی۔ بہتری کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ٹیکس کے نظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 سال سے FBR نے بڑے ریٹیلرز کے لیے کمپیوٹرائز نظام متعارف کروایا ہے۔
ایسے ریٹیلرز کی تمام فروخت آن لائن نظام کے تحت FPR کے ساتھ منسلک ہے۔ موجودہ قانون میں ان افراد پر سیلز ٹیکس کی شرح پر 14% ہے، جس کو کورونا کی وبا کی وجہ سے 12% کرنے کی تجویز ہے۔ خام مال اشیاء کے غیر ضروری لمٹ پر ویسٹیج کا تعین۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض کاروبار خام مال میں سیکٹر کے اوسط ویسٹیج یعنی ایوریج ویسٹیج سے زیادہ ویسٹیج دکھا کر کم سیلز ٹیکس دیتے ہیں۔ اس عمل کی حوصلہ شکنی کے لیے مختلف کاروباری سیکٹرز کے لیے ویسٹیج کی حدود کو مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ شق 73 کے دائرہ کار میں توسیع۔ ٹیکس بیس کے دائرہ کار میں پالیسی کے اقدامات کے ذریعے توسیع کے لیے شق 73 میں ترمیم کی گئی تاکہ یہ صرف مینوفیکچررز کو پابند کر دے کہ وہ کسی بھی مالی سال میں غیر رجسٹرڈ شدہ افراد کو 100 ملین روپے تک کی اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ سپلائرز کو بھی درجے بالا حد کا پابند کر دیا جائے تاکہ صرف مینوفیکچررز ہی اس عمل میں اکیلے نظر نہ آئیں۔ واضح رہے یہ شق صرف کاروبار کے لیے ہے اور عام صارفین اس شق سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 12ویں شیڈیول میں تبدیلی۔ 12واں شیڈیول درآمد کے وقت 3% کے حساب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن خام مال اور ثانوی اشیاء کی ضرورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس صرف اس وقت دستیاب ہے جب کسٹم ڈیوٹی 16% سے کم ہو۔ اس شق نے مینوفیکچررز کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، چنانچہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ زبان کو سادہ بنایا جائے اور خام مال اور ثانوی اشیاء اگر اپنے کارخانے کے لیے استعمال پر ہوں تو ان پر ٹیکس نہ عائد کیا جائے۔ سیمنٹ کا شعبہ ہماری معیشت کا نہایت اہم شعبہ ہے۔ وزیر اعظم کے تعمیراتی پیکج میں اس سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ ایک اہم جز ہے۔ پچھلے سال اس شعبے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو کیا گیا تھا۔ سیمنٹ کی پیداوار میں حالیہ کمی کے پیش نظر اس کو 2 روپے سے کم کر کے 1 روپیہ 75 روپے فی کلو کرنے کی تجویز